اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، انسانیت کی اس دنیا میں آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کے بعد دنیا میں مختلف قومیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آباد ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف وقتوں میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور آج دنیا میں کئی بڑے مذاہب موجود ہیں جو کہ مختلف انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہندو مذہب بھی ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، جبکہ ان کے مطابق ہندوستان کی سرزمین پر کبھی بھی کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا۔ ہندوؤں کے پاس بھی قرآن مجید کی ہی طرح بھگوانوں کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں ان کے مطابق کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ اگر ان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیوں بیان کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کس نے بیان کیا ہے؟ اور ایک اللہ کی عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ اور اگر ہندو مذہب کی مقدس کتابیں واقعی کسی نبی پر نازل ہونے والی تعلیمات ہیں تو وہ کون سے نبی ہیں؟ یعنی یہ ہندو آخر کس نبی کے امتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہندو پنڈتوں کے مطابق ہندو مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمانوں کا کوئی وجود تک نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک بچھڑے کو خدا بنا رکھا تھا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت موجود تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بت پرستی کا آغاز انسانیت کی ابتدا سے ہے، مگر اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہیت سے ہے۔ ہندو اسکالرز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہندوستان کا اصل مذہب ہندو مذہب ہے، جبکہ اسلام کو تو ابھی صرف 1400 سال ہی گزرے ہیں، لہٰذا اسلام کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن شاید وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہندوستان کے اندر سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی ہندوستان کے سرزمین پر پہلا قدم رکھنے والا آدمی ہی ایک مسلمان تھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا ہی ہندوستان کی سرزمین سے ہوئی۔ حیران کن طور پر لفظ آدم بھی ہندوستان کی زبان یعنی سنسکرت کا ایک لفظ ہے، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا پھر اوریجنل، اور اگر ہندو اس بات سے انکار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اپنے مقدس کتاب رگوید اور بھوش پروان میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، حضرت اماں حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکانا، پھر زمین پر اتارنے کا واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ بھوش پران کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو آدم علیہ السلام اور دوسرے کو اماں حوا کے نام سے جانتے ہیں، اور بالکل یہی باتیں قرآن مجید اور بائبل کے اندر بھی واضح طور پر موجود ہیں۔ یعنی اگر ان تینوں بڑی کتابوں میں ایک ہی بات لکھی ہے تو ان کو لکھنے والا بھی کوئی ایک ہی ہوگا، جو کہ ایک خدا کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب دے کر آخر ہندوستان کے سرزمین پر کس نبی کو بھیجا گیا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کتابوں میں اور نہ ہی کسی آسمانی کتابوں میں۔ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب ویداس کسی اور پر نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ ویدوں کے اندر پیغمبر کے نام سے منوق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منوق کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا سارا واقعہ ویدوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ویدوں کے اندر لکھا ہے کہ جب دنیا ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ آباد ہوگی تو میں اس میں ویدوں کو نافذ کروں گا،
اور یہی سارا واقعہ بوش قرآن چیپٹر 4 to 7 کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لفظ نوح بھی سنسکرت زبان کے اندر ہی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، بالکل وہی مطلب جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اور حیران کن طور پر ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل 74 مرتبہ ان کے نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی ویداس بار بار نوح علیہ السلام کا نام لے کر ان کے واقعات بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندو مت کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابق کہہ کر پکارا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کی قوم بھی ویسے ہی مشرک تھی، انہوں نے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر جلا ڈالا تھا، اور ایسے ہی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے، اور ہر کام کروانے کے لیے انہوں نے ایک الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ ستاروں اور سیاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم پر یقین رکھتی ہے اور آگ کی پرستش بھی کرتی ہے، مگر یہ سب کچھ جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر اتنی واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی آخر یہ ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی ہے؟ اس بات کا جواب ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں کچھ اس طرح سے ملتا ہے، جس میں بخاری شریف میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بے شک میرے اللہ۔ پھر قوم نوح سے پوچھا جائے گا، کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہنے لگیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہاری بات کا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے، اے میرے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 تلاوت فرمائی، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو قوم ایسے ہی گمراہی میں مبتلا رہے گی اور کسی نبی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کرام کے حالات اور ان کی تعلیمات کے بارے میں مکمل معلومات ان کی اپنی ہی مقدس کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہندو اس کو جھٹلاتے ہیں اور ایسے ہی قیامت تک جھٹلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہندوؤں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔